السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. وہ بیلکنی میں کھڑی مہویت سے آتے جاتے لوگوں کو تک رہی تھی. کیا دیکھ رہی ہو؟ ارسل کی آواز پہ وہ ڈر کے اچھل گئی اور اپنے پیچھے کھڑے ارسل کو دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ وہ اس کے اس طرح ڈرنے پہ پوچھنے لگا. کچھ نہیں، میں بس اپنی سوچوں میں گم تھی اور آپ اچانک سے آئے تو میں ڈر گئی. وہ ہنس کر یہ کہتی اندر کچن کی جانب چل دی. ارسل بھی اس کے پیچھے آ گیا. کیا کر رہی ہو؟ اسے مصروف دیکھ کے پوچھا. رات کے کھانے کی تیاریاں اور کیا؟ وہ اس کی شوخی کو دیکھتے ہوئے جواب دے کر بولی. چلیں آپ اب آفس جائیں اور پلیز رات جلدی گھر آئیے گا. جی جی، جیسے آپ کا حکم، آ جاؤں گا. لیکن تم رات کے کھانے کی کوئی بھی تیاری نہیں کرنا. ہم ڈنر باہر کریں گے اور اپنی شادی کی پہلی سالگرہ کو یادگار بنائیں گے. ارسل مسکراتے ہوئے بولا. تو وہ بھی مسکرا دی. جو حکم جناب کا. اور یوں وہ ارسل کو آفس کے لیے سی آف کرنے دروازے تک گئی. اور پھر شام میں ارسل اسے ایک شاندار سے ریسٹورنٹ لے آیا. کیسا لگ رہا ہے رباب؟ وہ دونوں وہاں اپنی شادی کی پہلی سالگرہ منا رہے تھے. وہ موم بتی کی لو کو پکڑتے ہوئے اپنی محبوب بیوی کو دیکھنے لگا جو کالے رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھی جس پر سفید نگوں کا نفیس کام بنا ہوا تھا. شانوں پر دوپٹہ پھیلائے، خوبصورت براؤن بالوں کو کندھے پر ایک جانب ڈالے ہلکے ہلکے میک اپ میں غضب ڈھا رہی تھی. ارسل کے سوال پر وہ چاکلیٹ کیک کا ایک چھوٹا سا پیس اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی. کیا بتاؤں، میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میری کیا فیلنگز ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اور پتہ ہے میں اپنے آپ کو بالکل ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی ہوں. وہ سچی خوشی سے لبریز لہجے میں بولی تھی. تھینکس ارسل، تم نے تو وہ خواب بھی پورے کر دیے جو دیکھنے کی میں نے کبھی جرت بھی نہیں کی تھی. اٹس مائی پلیئر. ارسل ایک ادا سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بولا تو اس کے انداز پہ رباب بے ساختہ ہستی. آج ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی. سب کچھ بہترین تھا. ارسل نے اس کے لیے ایک شاندار ڈنر کا اہتمام کیا تھا اور اسے ایک نفیس سا جیولری سیٹ بھی گفٹ میں دیا تھا. وہ بے انتہا خوش تھی، اتنی خوش کہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا. ارسل سے شادی کرتے اس کے ذہن میں بہت سے وسوسے تھے، لیکن گزرے ایک سال میں ارسل کی محبت اور اس کے دیے اعتبار نے جیسے اس کے دل کو بے انتہا مطمئن کر دیا تھا. اور آج بھی اگرچہ وہ بہت خوش تھی، ایک مکمل شام گزارنے کے بعد گھر آئی تھی اور اسے خوش ہی رہنا چاہیے تھا، مگر جانے کیوں خوشیاں اب اس کے لیے ادھوری ہی تھی. مکمل خوشی کے لیے اسے لگتا تھا وہ زندگی بھر ترستی رہے گی. اور پھر رات گھڑی 3 بجا رہی تھی، مگر جانے کیوں نیند رباب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ کھڑکی میں کھڑی آج رات کے ڈنر کو ہی سوچ رہی تھی. وہ تھک کر وہی کاؤچ پہ بیٹھ گئی اور بیڈ پہ سوئے ہوئے ارسل کو دیکھنے لگی. خوبرو سا ارسل، اس کی اولین چاہت جس کو پانے کے لیے اس نے ساری دنیا سے ٹکر لی تھی. وہ ارسل کو دیکھتے ہوئے ماضی کی تلخ یادوں میں کھو گئی. اسے یاد تھا شادی سے پہلے وہ کیسے کیسے وقتوں سے بھی گزری تھی. اس کی کیا ضرورت تھی موبائل لینے کی. ایک روز وہاب چیختا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں بیڈ پہ بیٹھی رباب اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہی تھی اور اس کی ماں حسنہ رسالے کی ورک گردانے میں مصروف تھی. وہاب کے چیخنے پر دونوں ماں بیٹی اس کی جانب متوجہ ہوئی. کیا ہو گیا وہاب؟ حسنہ بیٹے کو دیکھ کے بولی. امی، میں پوچھ رہا ہوں رباب کے پاس موبائل کیسے آیا؟ وہاب کے پوچھنے پہ رباب بول پڑی. بھائی آنا کہاں سے ہے، میں نے خود خریدا ہے، اپنی پاکٹ منی جمع کی تھی میں نے، اور میں کوئی اتنی چھوٹی بچی تو نہیں رہی، اب میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں،
मैट्रिक की। और फिर इसमें ऐसा मायूब भी क्या है, मेरी सब फ्रेंड्स के पास मोबाइल्स हैं, रुबाब धीमे लहजे में बोली। और रुबाब की बात पे वहाब गुस्से से आगे बढ़ा और उसकी ड्रेसिंग टेबल से मोबाइल निकालकर कमरे से चला गया। वो शिकायती निगाहों से माँ को देखने लगी और सर झुकाकर बहते आंसुओं को साफ करने लगी। हुस्ना समझ गई कि ये उनकी बहू की लगाई हुई आग है, क्योंकि उनकी बहू आयशा और हुस्ना के अलावा कोई नहीं जानता था कि रुबाब के पास मोबाइल है। और फिर बात मोबाइल तक होती तो चलो फिर भी जबर किया जा सकता था। इस घर में तो कदम कदम पे उसे मलून और मातून किया जाता था। उस रोज भी वो बेध्यानी में टेरेस पे खड़ी थी। मौसम अबड़ालूद हो रहा था, लग रहा था किसी भी वक्त बादल बरसने लगेंगे। वो चिप्स खाते हुए बड़े मूड में मौसम को एंजॉय कर रही थी। किसे देख रही हो? वहाब की अचानक आवाज पे वो जोर से उछल गई। भाई, मैंने किसको देखना है? वहाब की बात पे रुबाब नाराजगी से बोलते हुए सामने रोड की जानिब देखने लगी। चलो अंदर, शर्म नहीं आती? यूं बेहयाओं की तरह टेरेस पे खड़ी हो, औरत साथ हो। हमारे यहाँ के मर्द इतने बेगैरत नहीं हैं कि अपनी औरत का नज़ारा सबको करवाने दें। ये जो मौसम एंजॉय करने के बहाने तुम लोगों को एंजॉय करवा रही हो ना, बहुत अच्छे तरीके से सब जानता हूँ। वो खुशमगी निगाहों से उसे देखता हुआ बोला तो उसके अंदाज पे वो खामोशी से आंसू पीती अंदर की जानिब बढ़ गई। अंदर कमरे में वो खिड़की से सर टिकाए बरसती बारिश को हसरत से देखने लगी। हुस्ना भी बेटी को यूं खड़ा देख के बस अपना दिल मार के रह गई। कहती तो क्या, ना शोहर अपना था, ना बेटे अपने थे। दरअसल हुस्ना और अहमद अली के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा रजब, जो सऊदी अरब में अपनी बीवी बच्चों के साथ मुकीम था। उससे छोटा वहाब, जिसकी 2 माह पहले शादी हुई थी, जिसकी बीवी आयशा थी। फिर था आमिर, जो यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म था, और उनमें सबसे छोटी और इकलौती बेटी रुबाब थी, जिसने भी मैट्रिक किया था और अब कॉलेज में थी। अहमद अली और उनके तीनों बेटे पढ़े लिखे थे। बाज़ाहिर उनका घराना अच्छा और पढ़ा लिखा सुलझा हुआ ही लगता था, मगर ये रुबाब और हुस्ना जानती थीं कि उनके घर के मर्द किस कदर शकी मिजाज हैं और तंग जहनियत के हामिल हैं। वक्त के साथ साथ रुबाब को अपनी ज़िंदगी भी खुद पर तंग महसूस होती। वो बाप भाई के शकी रवैयों से बहुत आजिज आ चुकी थी। इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उसे काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। उन्हीं दिनों रुबाब की फूफो ने हुस्ना से दबे लफ्ज़ों में अपने बेटे रोहिल के लिए रुबाब का हाथ मांगा। देखा जाए तो रोहिल पढ़ा लिखा खूबरू लड़का था। उसमें कोई ऐसी खामी ना थी जिसको बुनियाद बना के रिश्ते को ठुकराया जाता। मगर क्या किया जाए रुबाब का? उसे अपने खानदान के हर मर्द से नफरत और चिढ़ हो गई थी। दरहकीकत उसे लगता था उसके खानदान का हर मर्द शकी, वहमी और जहनी मरीज है। उसने रोहेल से खुद बात करने का फैसला किया और उसे बता दिया कि वो मर जाएगी पर किसी सूरत भी रोहेल से शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ रोहेल, जो रुबाब को अपनी अवलीन चाहत बनाए बैठा था, उसके इस अंदाज पर जैसे उसका दिल टूट के ही रह गया था। लेकिन फिर उसकी जिद के सामने रोहेल ने हथियार फेंक दिए थे और चंद दिनों में ही उसकी शादी खानदान में ही कहीं और तय पा गई थी, जिस पे रुबाब बहुत खुश और मुतमईन थी। लेकिन उस आने वाली के लिए दुआगो भी थी, जो इस खानदान की बहू बन के आ रही थी, जहाँ तमाम मर्द ही जहनी और नफसियाती मरीज बन चुके थे। और फिर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के फाइनल ईयर में अब अहमद अली चाहते थे कि रुबाब की पढ़ाई मुकम्मल होते ही उसके हाथ पीले कर दिए जाएं। उन्हीं दिनों में रुबाब की अरसल से इंटरनेट पे दोस्ती हो गई। रुबाब तो इस दोस्ती को दोस्ती ही रखना चाहती थी, मगर लाइन के दूसरी तरफ मौजूद अरसल इस दोस्ती को मजबूत ताल्लुक बनाना चाहता था।
اسے لگتا تھا رباب اس کی پہلی اور آخری محبت ہے، کیونکہ ارسل رباب کے ساتھ خود کو بہت ریلیکس محسوس کرتا تھا۔ ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی بھی تھی، مگر رباب جانتی تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی اس بات سے گھر میں ایک کوہرام تو آ جائے گا، مگر کسی صورت گھر والے ارسل سے اس کی شادی پہ نہیں مانیں گے۔ مگر دوسری طرف ارسل بھی بضد تھا، سو اس نے ایک روز اپنی امی اور بہن کو رباب کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ رباب کے والد احمد علی کے پوچھنے پر کہ آپ لوگ رباب کو کیسے جانتے ہیں، ارسل کی امی نے بڑا سوچ کے جواب دیا کہ رباب میری بیٹی کی دوست ہے، کیونکہ انہیں ارسل نے سب سمجھا دیا تھا کہ کسی صورت رباب کے گھر والوں پر سچ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ مگر رباب کے گھر والے بھی دنیا میں اپنی طرز کے ایک ہی تھے۔ ان کے اس سادہ سے جواب پر بھی احمد علی آپے سے باہر ہو گئے کہ آپ کا بیٹا ایک نمبر کا بے غیرت ہے، بہن کی دوستوں پہ گندی نظر رکھتا ہے۔ ارسل کی امی بولتی رہ گئیں کہ میرے بیٹے نے تو آپ کی بیٹی کو دیکھا بھی نہیں، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، میں تو اس سے مل چکی ہوں۔ مگر انہوں نے دونوں ماں بیٹی کو برے طریقے سے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ رباب کی ماں حسنہ ایک کونے میں کھڑی اپنے آنسو ہی پیتی رہ گئی، جبکہ رباب کے سر پہ جیسے ایک جنون سوار ہو گیا تھا۔ ارسل کے نام کا اس کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اپنے باپ اور گھر والوں کے رویے کی وجہ سے۔ اس کے باپ نے اس کی بات بالا ہی بالا کہیں اور طے بھی کر دی، مگر رباب نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ ہر صورت بغاوت کرے گی اور اپنے باپ کی تو اب ایک نہیں مانے گی۔ بالآخر وہ ایک رات خاموشی سے ارسل کے ساتھ گھر چھوڑ کے چلی گئی اور یوں سادگی سے نکاح کر کے دونوں کچھ دنوں بعد ہی دبئی چلے گئے۔ اس نکاح میں البتہ ارسل کے تمام گھر والے شریک تھے۔ رباب کے گھر والے اپنی شکی ذہنیت کے باعث اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور بے عزتی الگ کمائی تھی۔ دیکھا جائے تو یہ انسانی فطرت ہے، جس کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وقت بہت حسین گزر رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ارسل اور رباب کی شادی کے 10 سال گزر گئے، مگر رباب اور ارسل اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ کبھی کبھار رباب اولاد کے لیے بے بسی سے رو پڑتی، مگر ارسل اسے بہت محبت سے سمجھایا کرتا تھا کہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں ہو تو کیا کوئی بھی بے اولاد رہنا چاہے گا؟ جب اللہ کا حکم ہوگا نا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ ارسل کی محبت میں البتہ گزرتے ماہ سال میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ وہ آج بھی رباب سے ایسی ہی محبت کرتا تھا، وہ ابھی بھی اس کے لیے ویسا ہی جنونی تھا۔ رباب اپنے نصیب پر جتنا شکر کرتی کم تھا، مگر دوسری طرف اولاد کی کمی جیسے اسے اندر ہی اندر بے چین کر جاتی، اسے اپنا آپ ادھورا لگتا، تمام خوشیاں رونقیں مصنوعی اور عارضی لگتیں۔ شادی کے اوائل دنوں میں وہ اکثر ڈر جاتی تھی۔ ارسل کو دیکھ کر یہی خوف لاحق ہوتا تھا کہ کہیں ارسل بھی اس کے باپ اور بھائی جیسا نہ نکلے۔ مگر بالآخر شادی کے 10 سال بیت جانے کے بعد بھی ارسل اس کی سوچ سے زیادہ اچھا نکلا۔ وہ اس پہ بے انتہا اعتبار کرتا تھا، قدم قدم پہ رباب کے لیے اپنی محبت کا اظہار اور مظاہرہ بھی کرتا تھا۔ یوں دیکھا جاتا تو رباب مطمئن تھی کہ باپ اور بھائی اور گھر کے نظام سے بھلے اس نے بغاوت کی تھی، مگر گھاٹے میں نہیں رہی تھی اور من پسند جیون ساتھی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھی، تو وہ اپنے کیے گئے فیصلے پہ مطمئن تھی۔ پھر اچانک پچھلے ایک ہفتے سے ارسل کی طبیعت خراب تھی، اس نے آفس سے بھی چھٹی لی ہوئی تھی۔ اس روز رباب کچن کا کام نمٹا کر اندر کمرے کی جانب آ گئی جہاں ارسل سو رہا تھا۔ گھڑی پہ نگاہ پڑی تو گھڑی 1:30 بجا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ٹیرس کی جانب بھاگی اور وہاں جا کر سامنے بنے اسکول کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اسکول کا گیٹ کھلا اور ایک 30-32 سال کی عمر کا مرد نکلا۔ ایک 3 سے 4 سال کی عمر کے بچے کی انگلی پکڑے وہ اس قدر محویت سے انہیں دیکھ رہی تھی
کہ پیچھے ارسل کے آنے کی اسے خبر نہ ہو سکی۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ ارسل کی اچانک آواز پہ اس کی محویت ٹوٹی۔ میں کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ آنکھ میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ارسل پچھلے ایک ہفتے سے اس کی یہ روٹین نوٹس کر رہا تھا کہ اس ٹائم پہ وہ ضروری ٹیرس پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ رباب ارسل سے ناشتے کا پوچھتی، اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور رباب کے چہرے پہ نقش چھوڑ گیا۔ رباب حق تک ارسل کی جانب دیکھنے لگی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم پچھلے ایک ہفتے سے اسی مرد کو تاڑ رہی ہو یہاں کھڑی۔ اور پھر ارسل کی بات پہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کو لگا اس نے سننے میں کوئی غلطی کرتی ہو۔ شادی کے بعد سے وہ جس لمحے سے خوف زدہ ہوتی تھی، وہ آج شادی کے 10 سال بعد بلاخر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ ارسل کی بات پہ اسے لگا تھا جیسے وہ تپتے صحرا میں تنہا کھڑی ہے۔ رباب تھکے تھکے قدموں سے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، ایک لفظ بھی وضاحت میں نہیں کہا۔ شادی کے 10 سال میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ دونوں کے درمیان پچھلے 2 ہفتوں سے خاموشی حائل تھی۔ اس خاموشی کو رباب کے طلاق کے مطالبے نے ہی بلاخر توڑا تھا۔ ارسل رباب کی بات پہ حیران رہ گیا۔ اسے رباب سے اس مطالبے کی توقع بھی نہیں تھی۔ ارسل طلاق دینے پہ راضی نہ تھا، مگر رباب کی ضد تھی کہ اسے ہر صورت طلاق چاہیے، اور وہ کسی بھی صورت اب باقی زندگی ارسل کے ساتھ نہیں رہے گی۔ کچھ بھی تھا، بہرحال وہ ارسل کی پہلی محبت تھی، اور وہ اسے چھوڑنے پہ ہرگز آمادہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے رباب کو طلاق دے دی تو وہ کہاں جائے گی، کیونکہ ارسل کے ساتھ گھر چھوڑتے اس نے اپنی واپسی کی تمام کشتیاں جلا دی تھیں۔ اپنے تمام پیارے رشتوں کو وہ صرف اس کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ عموماً تو لڑکیوں کو میکے کا مان ہوتا ہے، جو رباب کے پاس نہیں تھا۔ یوں بھی اگر میکا ہوتا بھی تو کیا، اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور بھائی تو اس سے ملنے پہ راضی نہیں تھے۔ ارسل نے اکثر راتوں کو اسے اپنے رشتوں کے لیے روتے بھی دیکھا تھا۔ خوشی کے دنوں میں، تہواروں میں اس نے رباب کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، مگر چاہ کے بھی وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ رباب، میری بات سنو۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی کہ وہ اس کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا۔ جی بولیے۔ وہ وہیں کاؤچ پہ بیٹھ گئی تو وہ بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر دو گی؟ رباب اس کی بات پر اسے چپ چاپ دیکھنے لگی۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ پھر بولا، رباب، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ بس ایک بار۔ معاف کرنے کے علاوہ دیکھا جائے تو میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں، ارسل صاحب، اور یوں بھی طلاق لے کے میں جاؤں گی کہاں؟ وہ زخمی سی ہنسی ہنس دی۔ میں تو ہوں ہی قصوروار، میری ہی ساری غلطیاں ہیں۔ اس کی بات پہ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میری غلطی یہ تھی ارسل کہ میں تمہارے لیے گھر چھوڑ کے بھاگی، اور بھلا گھر سے بھاگنے والی لڑکی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ اسے تو اس کا شوہر بھی عزت نہیں دیتا۔ وہ ارسل کی جانب دیکھ کر استہزائیہ انداز میں بولی، اس سب میں میرا قصور نہیں تھا۔ اگر میرے گھر کا ماحول ایسا نہ ہوتا نا ارسل، تو میں کبھی بھی گھر کے باہر محبت نہیں ڈھونڈتی۔ اگر مجھے میرے گھر میں اعتبار ملا ہوتا تو میں اس طرح بے اعتباری تھوڑی ہوتی۔ جس شخص کو میں دیکھتی ہوں اس سے میرا بہت گہرا اور پرانا رشتہ ہے ارسل صاحب۔ ارسل رباب کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ دراصل وہ شخص کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا ماں جایا، میرا بھائی عامر ہے، اور اس کی گود میں وہ جو بچہ ہے نا، وہ میرا بھتیجا، یعنی میرا اپنا خون تھا۔ اس کی گود میں اس کے بیٹے کو دیکھ کر میرے اندر کی ممتا روتی تھی کہ اگر میرا بھی بچہ ہوتا تو تم بھی اسے یوں ہی اسکول چھوڑ کے آیا کرتے۔ اور پھر اپنے بھائی کو دور دور سے دیکھ کر ہی میں اپنی تشنگی مٹاتی ہوں۔ تمہیں کیا پتا ہو ارسل، میں نے بھلے اپنے بھائیوں کو، باپ کو چھوڑ دیا، لیکن میری رگوں میں دوڑتا یہ خون آج بھی انہیں دیکھ کر یا ان کے نام پر
کتنی شدت سے دوڑنے لگتا ہے اور کیسے حدت پکڑتا ہے تم کبھی سوچ نہیں سکتے ارسل، کیونکہ تم رباب کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ میں جن حالات سے گزری ہوں نا، انہوں نے ہی مجھے ایسا بنا دیا تھا کہ میں تم پہ اندھا اعتماد کر کے اس گھر کو چھوڑ آئی تھی۔ رباب کی بات پہ ارسل کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اور تمہیں بتاؤ، طلاق لے کے جاتی بھی کہاں؟ نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی اپنا۔ ماں باپ ناراض ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ بھلا مجھ سے بد نصیب ہوگا کوئی؟ جانے آخرت میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ بھائی بھی راضی نہیں کر پائی میں اپنے۔ آج آ کے اس بھری دنیا میں ایک تم ہی تھے ارسل، جس کو دیکھ کے میں جیتی تھی، جس کو دیکھ کے میں اللہ کا شکر کرتی تھی اور یہ بھی دعا کرتی تھی کہ کبھی تمہاری طرف سے مجھے کوئی ایسی اذیت نہ ملے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں ٹوٹ گئی نا تو اب کے جڑ نہیں پاؤں گی۔ مگر دیکھو، جانے یہ تمہاری آزمائش ہے یا میری، آج وہ اعتبار جو تم نے مجھے ان 10 سالوں میں بخشا تھا وہ بھی بالآخر ٹوٹ گیا۔ تمہارا شک ان 10 سالوں کی محبت کو کھا گیا ارسل، تمہارے ان تمام خوشگوار لمحوں کو کھا گیا، اعتبار کے ان تمام پلوں کو رون دیا۔ بس ایک پل نے تم بھی مجھے وہی رباب سمجھے، وہی 15-16 سالہ رباب جس پر کوئی بھی انگلی اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی اس کی تضحیک کر سکتا ہے، اور معاشرے کی جس سوچ سے لڑتی میں یعنی رباب یا مجھ جیسی لڑکیاں بڑھاپے تک آتے بھی اسی سوچ کا سامنا کرتی ہیں، تو بتاؤ تو ارسل، پھر ان کے پاس باقی بچتا ہی کیا ہے؟ تم نہیں تو کوئی اور نہیں تو کوئی اور تم سے شادی نہ کرتی تو اپنی باپ کے پسند کے لڑکے سے کر کے دن رات اس کے ہاتھوں تضحیک اور ذلت سہتی۔ تو تم سچ کہتے ہو، طلاق لے کے جاؤں گی کہاں؟ مگر اب شاید وہ بات نہ رہے جو پہلے تھی۔ میں نہیں جانتی کہ کتنا وقت لگے گا سب صحیح ہونے میں۔ اعتبار کے آئینے میں بال آ گیا ہے ارسل، اور وہ ہو گیا ہے جس کا ڈر تھا۔ یہ کہہ کے رباب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی، ارسل کو زندگی بھر کا ملال دے کر، اس کے سامنے ایسا سوال کھڑا کر کے جس کا جواب اب ساری عمر اسے اپنے اندر تلاشنا تھا، کہ کیا ایک لڑکی بچپن سے بڑھاپے تک صرف تضحیک اور تذلیل کے ساتھ شک سہنے کے لیے ہی اس دنیا میں آتی ہے؟ اور وہ کیا کسی کے مکان کو گھر اس لیے بناتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی نازک موڑ اور موقع پر اسے بے آسرا کر دیا جائے گا؟ اور کیا وہ مرد جسے اللہ نے عورت کا لباس کہا ہے، وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ عورت کو بے لباس کر دے گا، جیسا کہ انجانے میں ہی ارسل کر چکا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا رباب اسے کبھی بھی معاف کرے۔